انکلوڈ کر لیں گے. ٹھیک. یہ میں جنرل قیوم صاحب ریٹائرڈ جو ہیں ہمارے، انہوں نے یہ جو قرارداد پیش کی ہے یہ انتہائی اہم ہے اور یہ وقت کی مستقل ضرورت ہے، کیونکہ کشمیر میں پچھلے 70 سال سے ہی جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اب بہت زیادہ بڑھ گیا. پرسوں جس طرح 14 کشمیریوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے وہاں پہ، اور جس طریقے سے وہاں پہ ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں تیزی سے. اور کل جو اس کا بیان چھپا اخبار میں آرمی چیف جو ہے انڈیا کا، کہ اگر وہ پتھر ماریں تو اس کے جواب میں گولی ماریں آپ. مطلب یہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ جو ہے میں نے آج تک نہیں سنا کسی آرمی چیف کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ پتھر مارتا ہے تو آپ اس کو گولی مار دیں. اس کے بعد تو چیز کچھ رہتا نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی مذمت کا لفظ بھی بڑا ناکافی ہے. یہ یعنی کہ اس ہاؤس سے اس بات کی شدید مذمت کرنی چاہیے کہ آپ مطلب کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں، اور یہ جمہوری رویہ ہے کیا؟ مطلب آپ کا یہ ساری جمہوریت جو ہے وہ اپنے لیے ہے، کشمیریوں کے لیے کوئی جمہوریت نہیں ہے، کشمیریوں کے لیے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ ساری دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن آپ ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ مکالمہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جمہوریت کی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ مذاکرات کریں، کنسائل کریں، ریکنسائل کریں، مسائل کو حل کریں، کانفلکٹس کو ختم کریں. یہ عجیب و غریب یعنی کہ حکومت ہے کہ ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ جی مارو. پہلے وہ بیلٹ گن سے لوگوں کو آنکھیں جو ہیں انہیں اندھا کرتے رہے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو. اب اس نے تو صاف کہہ دیا ہے، اب بیلٹ گن کی بھی بات نہیں کی. بیلٹ گن سے چلے اندھا ہو جاتا، بچ تو جاتے ہیں، لیکن اب تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گولی مار دی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور پھر افسوسناک بات یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ بالکل ایک خاموشی سی ہے، سکوت ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. اپنے ذرا سی بات ہوتی ہے تو ادھم مچا دیتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے یا کسی کمزور ملک کی طرف سے ذرا سی بھی کوئی ان کے لحاظ سے خلاف ورزی ہیومن رائٹس کی ہو تو ساری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، یورپین پارلیمنٹ میں بھی، یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور دیگر اداروں میں بھی. لیکن اب کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور انسان چاہے وہ غزہ کے اندر اسرائیلی ظلم اور جبر کی وجہ سے جن بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ ایک طویل عرصے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اس قتل عام کو بند نہ صرف فلسطین کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے بچوں کے خلاف ہو رہا ہے، وہ بند ہونا چاہیے، بلکہ یہ کشمیریوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ کشمیری چاہتے کیا ہیں؟ کہ کشمیری یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ جیسے رہنا چاہتے ہیں انہیں رہنے دیں. ہم نے تو یہ نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ شامل کر دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو. اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور گولیاں چلانے کی ساتھ میں بات کرتے ہیں. جمہوریت اور گولی تو دو مختلف چیزیں ہیں. جمہوریت کا گولی سے کیا تعلق ہے؟ مطلب آرمی چیف کہہ رہے کہ گولیاں چلاؤ، بچوں کو مارو، جو پتھر بھی مارے. تو میں کہتا ہوں اس کا بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے، حکومت کو بھی لینا چاہیے، اور جو مختلف ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہیں، ان کو یعنی کہ آنکھیں ملنی چاہیے، اپنے اٹھنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے. اور یہ جو دنیا کے اندر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تحریکیں چل رہی ہیں، یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جنہیں آپ اپنا نہیں سمجھتے، ان کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایوان سے کہ ہماری حکومت کو اور دیگر جو پوری اپوزیشن ہے اور دیگر ادارے ہیں، انہیں مل کے کشمیریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم تو اپنی آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے ملک سے بھی آواز اٹھتی ہے، اس آواز میں بھی ذرا زور پیدا ہونا چاہیے، اور خاص طور سے انٹرنیشنل فورمز پہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا پڑے گا ہمیں. اس لیے کہ یہ ایونچولی اگر یہ ایسا نہ ہوا تو پہلے وہ لیگ آف نیشنز تھی،
وہ لیگ آف نیشنز یونائٹڈ نیشنز میں تبدیل اس لیے ہوئی تھی کہ لیگ آف نیشنز جو ہے وہ اپنا کردار ادا ہی نہیں کر پا رہی تھی، اور آج جو ہے یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس کا بھی حال لیگ آف نیشنز جیسا ہو چکا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کو بھی ختم ہونا پڑے، اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز کا کردار یہ ہے کہ دنیا میں امن ہو، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بند کرنے میں کردار ادا کرے، لیکن کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ اور ہماری جو یہ درست بات ہے کہ OIC جو ہے، میں اس کے تو حق میں ہوں کہ اس کو رہنا چاہیے، اس کو فعال ہونا چاہیے، لیکن انہیں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ وہ بھی اس طرح سے کردار ادا نہیں کر رہے، خالی ریزولوشن دے کے آپ مطلب کہ ان بچوں کا بہتا ہوا جو خون ہے اس کو نہیں روک سکتے۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، اور خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، اور فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ نہیں باز آ رہے نا فلسطین کے بچے اور کشمیریوں کے بچے، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، اور کبھی نعرہ کبھی شعلہ کبھی پتھر بن کر غریباں چاک غرق لہو آ نکلا ہے، اور خون جبر کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، ظلم کی قسمت ناکارہ و جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، اور مسند انصاف پہ قانونی خداؤں سے کہو، ظلم دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے ہر سمت جھپٹ سکتا ہے، اور خون بہتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، اور ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم صرف ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، اور خون بہتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم صرف ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، اور خون پھر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسا شعلہ کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسا نعرہ کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے، وما علینا